بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے باب نمبر 14 قسط نمبر 50، یعنی آج اس کی 50ویں سالگرہ ہے جنت کے پتے کی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے حیا جو ہے جہان کو بہت سارے سنا کر آ گئی تھی، اور اس کے بعد جہان اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ اب جب اس کے کمرے میں آیا ہے تو اس کے آگے کا منظر، وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، سانس روکے بنا پلک جھپکے وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ پھر اچانک بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ جہان آئی ایم سوری، وہ بھیگی آواز میں کہتی ہے، اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی، کہیں پلک جھپکنے پہ منظر غائب نہ ہو جائے۔ میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں، میں بس غصے میں۔ میری بات سنو، اسی دھیمی لہجے میں کہتے اٹھتا ہاتھ اٹھا کر اس نے حیا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، تم نے ٹھیک کہا تھا، میں واقعی بہت دفعہ بہت غلط چیزیں کر جاتا ہوں۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو اسے احتجاجاً کچھ کہنے کی صحیح کی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں کوئی ہر وقت ہنسے مسکرانے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، ایکسپریسو نہیں ہوں۔ مجھے دوسروں کے دل رکھنے نہیں آتے، میں لوگوں پہ جلدی یقین نہیں کرتا، شک کرتا رہتا ہوں، اور میری جاب نے مجھے ذرا سا بے حس بنا دیا ہے۔ میں اب بہت پرائیویٹ پرسن بن گیا ہوں، یا شاید ہمیشہ سے ایسے تھا۔ کیا تم نے دوپہر سے کچھ کھایا؟ اپنی روح میں کہتے ایک دم سے اس نے پوچھا۔ اگر وہ توقف کے بعد استفسار کرتا تو وہ کہہ دیتی کہ اس نے کھایا ہے، مگر وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ نہیں، ہاں بس مجھے بھوک نہیں تھی۔ اسے بات بنانے کی کوشش کی۔ اب وہ آنسو پہنچ چکی تھی، اور یہ اس کی خجالت کا باعث ہوتا اگر وہ جان لیتا کہ حیا نے اس کی وجہ سے تب سے کچھ نہیں کھایا، مگر وہ جان چکا تھا۔ نہیں، تم نے کچھ نہیں کھایا، اور مجھے پتہ ہے لوگوں سے جواب کیسے اگلوائے جاتے ہیں۔ وہ میز کے کنارے سے اٹھا اور دوسرے کونے میں رکھی انگیٹھی کی طرف گیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی میز پہ بہارے کے پاپ کارن کے 2 پیکٹ پڑے تھے، اور اوپر دیوار میں ایک بلٹ ان مائکرو ویو اوون نصب تھا۔ کیسے اگلوائے جاتے ہیں؟ اس کی پوچھ کو دیکھتے ہوئے وہ وہی بیٹھے بیٹھے بولی۔ وہ مائکرو ویو اوون کا ڈھکن کھولے کھڑا پاپ کارن کا ایک پتلا سا پیکٹ اندر رکھ رہا تھا، جس میں صرف مکئی کے دانے تھے۔ ٹائم سیٹ کر کے اس اوون کا ڈھکن بند کیا، اسے سٹارٹ کیا اور واپس اس تک آیا۔ اگر تم کسی سے سچ بلوانا چاہتی ہو، فرض کرو اپنے ابا سے، تو ان سے سوال تب پوچھا کرو جب وہ ڈرائیو کر رہے ہوں۔ ڈرائیو کرتے ہوئے لوگ عموماً سچ بولتے ہیں، اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ؟ وہ بس بات کو طول دینا چاہتی تھی تاکہ جہان پچھلی بات بھول جائے اور اپنے الفاظ دہرائے جانے کی شرمندگی سے بچ جائے۔ اور وہ جھوٹ بولنے والے کے چہرے پہ 10 عدد بہت واضح نشانیاں آ جاتی ہیں اس وقت جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اوون زوں کی آواز کے ساتھ چل رہا تھا، مکئی کے دانے چٹکنے کی آواز وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ ایک تو ہو گئی نگاہیں چرانا، باقی 9 کون سی ہوتی ہیں؟ وہ اب صوفے پہ پاؤں نیچے کر کے دوپٹہ ٹھیک سے چانوں پہ پھیلا کر ذرا تمیز سے بیٹھ چکی تھی۔ کھلے بال چہرے کی دائیں جانب آگے کو ڈال دیے تھے، جامنی پلین لمبی قمیص، زیتونی رنگ کے دوپٹے اور چوڑی دار کی ہمراہی میں بھی اس کے چہرے کو بشاشت نہیں دے پا رہی تھی۔ متورم آنکھیں اور زرد پڑتی رنگت، ساری دوپہر کی کہانی واضح تھی۔ نگاہیں چورانا؟ نہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہوئے نگاہیں نہیں چراتے، یہ تاثر غلط ہے۔ انفیکٹ جھوٹ بولتے ہوئے لوگ آپ کی آنکھوں میں ضرور دیکھتے ہیں، اور وہیں سے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ تم نے آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ کمرے میں اب بھنی ہوئی مکئی کی خستہ سی خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ ابھی 1.5 منٹ پہلے، جب میں نے کہا تھا کہ تمہاری ساری باتیں ٹھیک تھیں۔ چلو جی، وہ پھر وہیں پہنچ گیا تھا۔ جہان، آئی ایم سوری، میں نے وہ دل سے نہیں کہا تھا، لیکن میں دل سے ہی کہہ رہا ہوں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، شاید یہ واقعی ہمارا آخری سفر ہو۔ اوون میں زور کا پٹاخہ ہوا۔ شیشے کی ڈش پہ رکھے پیکٹ میں پڑا کوئی دانہ بھون کر بھول گیا تھا، شاید اس کے اندر بھی کچھ سلگا تھا۔ ایسے مت کہو، وہ تڑپ کر اسے روکنا چاہتی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ ادھر نہیں رکے گی، صبح ہوتے ہی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ تم نے صحیح کہا تھا،
ہر وقت کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہوتی. میرے منصوبے بھی بہت دفعہ مجھ پہ ہی الٹے پڑے ہیں. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں مجھے اس چیز سے باز آ جانا چاہیے، یا کم از کم اس سفر کے لیے ہی صحیح. وہ سانس لینے کو رکا. میں تمہیں ہمیشہ سے وہ سب بتانا چاہتا تھا مگر نہیں بتا سکا. مجھے معلوم تھا کہ تم میری بات نہیں سمجھو گی، جسے کل رات سے نہیں سمجھ رہی. مگر تم بھی صحیح ہو. مجھے ہر وقت اپنی مرضی نہیں ڈھونسنی چاہیے. جہان، وہ اسے مزید بولنے سے روکنا چاہتی تھی. اس کا اپنا دل بھی اوون کے شیشے کی پلیٹ کی طرح گول گول گھومتا کسی منجھدار میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ میں تمہیں وہ سب بتانا چاہتا تھا جو میں نے اس ویڈیو میں محفوظ کیا تھا، مگر میں یہ نہیں کر سکا. میں کچھ پا لینے کے بعد کھونے سے ڈرتا تھا، یا شاید مجھے تم پہ اعتبار نہیں تھا کہ تم مجھے سمجھو گی. اب شاید تم سمجھو مگر سو تم نہ سمجھتی. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. اس وقت وہ واقعی نہ سمجھ پاتی، مگر اب وہ ایسی باتیں نہ کرے. اس کا دل دکھ رہا تھا. جو ہو گیا سو ہو گیا. میں وہ سب دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا. اب بھی مجھے تمہارے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں صرف اس لیے فکر مند تھا کہ مجھے کل انقرہ جانا ہے 1 ہفتے کے لیے. پھر واپس کے بعد اوکے آ جاؤں گا اور کچھ دن بعد اپنے ملک واپس چلا جاؤں گا. مجھے صرف یہی پریشانی تھی کہ تم میرے بغیر ادھر اکیلی نہ رہو. لیکن ویسے بھی تم کپادوکیا دیکھنے کے لیے آئی ہو، میرے لیے نہیں. یہاں وہ ذرا تکان سے مسکرایا. حیا کا دل چاہا کہہ دے نہیں، میں تمہارے لیے آئی ہوں، مگر انا اور خودداری دیوار بن گئی. میں اکیلی نہیں ہوں. کہنے کے ساتھ اس نے ایک نظر بستر پہ گلابی پردے کے پیچھے سوتی بہاری پہ ڈالی. یہ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں. پھر ایک دم وہ چونکی. کہیں تم نے تو انہیں نہیں کہا کہ میرا خیال رکھیے؟ یعنی مولود بے. اب اتنا فارغ نہیں ہوں میں کہ ہر جگہ تم پر نظر رکھوں گا. مولود بے اس علاقے کے ڈسٹرکٹ چیف ہیں اور یہ اپنے ہر گاہک کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں. مہمان نواز ترک قوم، یونو. لیکن تم نے اچھا کیا کہ ان کے ہوٹل آئی. یہ کافی محفوظ اور اچھا ہوٹل ہے. ایسے مشکوک نظروں سے مت دیکھو مجھے، میں نے واقعی ان کو کچھ نہیں کہا. وہ ذرا خفا ہوا تو حیا نے شانے دھیرے سے اچکائے. اوون کب کا بند ہو چکا تھا. سارے کمرے میں بھنے مکئی کے دانوں کی خوشبو پھیلی تھی. تو کیا اب میں یہاں رہ سکتی ہوں؟ ہاں، جب تک چاہو رہ لو. کل میں چلا جاؤں گا. واپسی تک اگر تم یہیں ہوئی تو ہم دوبارہ مل لیں گے. انقرہ کیوں جانا ہے؟ اس نے ایک فطری طور پہ ذہن میں آنے والا سوال پوچھا تھا، مگر جہان چند لمحے بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا. ایک کام ہے. کیسا کام؟ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی. ایک کام ادھورا چھوڑ آیا تھا جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تھی. تب میں اسی لیے جرمنی میں تھا. اب میرے پاس چند دن ہیں تو سوچا اس کو مکمل کر لوں. بات ختم کر کے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا جیسے وہ اس کے استفسار کا منتظر تھا. جیسے اگر وہ پوچھے تب بھی وہ نہیں بتائے گا، پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ وہ پوچھے. حیا نے چند لمحے سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا. اوکے. بات ختم. اسے موضوع کو نہ کھریدنے کا فیصلہ کیا تھا. مگر اب ایسے دوبارہ مت کہنا کہ یہ ہمارا آخری سفر ہو سکتا ہے. غلط نہیں کہہ رہا یار. میں ترکی دوبارہ نہیں آ سکوں گا. ترکی کے لیے اب میں ناکارہ ہو چکا ہوں. سو اس ملک میں ہو سکتا ہے یہ آخری. کہہ رہی ہوں نا، ایسے مت کہو. وہ صوفے پہ اپنے دونوں اطراف ہتھیلیاں رکھ کر اٹھنے لگی تو جہان نے رکنے کا اشارہ کیا. 1 منٹ، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی. وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی. جتنے دن ہم ساتھ ہیں سب کچھ میری مرضی سے طے ہوگا. سارے پروگرام، سارے شیڈول، کہاں ملنا ہے، کہاں جانا ہے، سب میں ڈیسائیڈ کروں گا اور تم کسی بات سے انکار نہیں کرو گی. حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا. اس کا اجازت دینا ہی بہت تھا. اب کیا بحث کرتی؟ کیا تم پاپ کارن کھاؤ گے؟ وہ اٹکڑی ہوئی. جہان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہولے سے ہاتھ سے کنپٹی کو مسلا. شاید اس کے سر میں درد تھا. میں بس چلوں گا. وہ اٹھا. دیوار میں لگے سوئچ بورڈ پہ لائٹ کا نوب گھمایا جیسے ہمارے ہاں پنکھے کے نوب ہوتے ہیں. کمرے میں جلتا واحد زرد بلب مدھم ہوتا گیا. پھر اس نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر باہر دیکھا. حیا نے اوون کا ڈھکن کھولا اور گرم گرم پھولا ہوا پاپ کارن کا پیکٹ نکالا. جہان تب تک کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر دوبارہ سے بتی تیز کر چکا تھا. اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی کہ ایسی بتیاں ہماری یونیورسٹی میں بھی پائی جاتی ہیں.
لیکن اگر وہ ہوتی تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا۔ آشیانہ کے نئے مہمان آ گئے ہیں غالباً، باہر رش ہے، اس کے چھٹنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ وہ صوفے پہ اسی جگہ بیٹھتے ہوئے بولا جہاں ابھی وہ بیٹھی تھی۔ تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، چاہو تو لیٹ جاؤ، میں آتی ہوں۔ اسے وہیں چھوڑ کر وہ ڈریسنگ روم میں آئی تاکہ وہاں سنگار میز پہ رکھا شیشے کا بڑا پیالہ اٹھا لے۔ اس جگہ پہ فرش پہ ابھی تک افشاں کے ذرات دکھائی دیتے تھے، حالانکہ پینار نے صاف بھی کیا تھا۔ پیالہ اٹھاتے ہوئے اس نے آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھا تو جھٹکا سا لگا۔ سرخ متورم آنکھیں، زرد پردہ چہرہ، اللہ اللہ، وہ اتنی دیر سے ایسی لگ رہی تھی۔ وہ بھی کیا کہتا ہوگا کہ وہ اس کے غم میں رو رہی تھی۔ پیالہ چھوڑ کر وہ باتھ روم میں گئی، سن کے اوپر جھک کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر تولی سے چہرہ تھپتھپایا، بال برش کیا اور ذرا خود کو کمپوز کرتی باہر آئی۔ جہان اسی طرح سر ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔ جہان، اسے محتاط انداز میں پکارا۔ جہان نے اسی پل سر جھکائے ہاتھ کی پشت سے ہونٹوں کے اوپر چھوا، خون کے قطرے۔ وہ کھڑی ہی کھڑی رہ گئی۔ جہان، تمہاری ناک سے خون آ رہا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف لپکا۔ حیا متحیر سی پیچھے آئی اور کھلے دروازے سے دیکھا۔ ٹوٹی فل کھولے وہ سنک پہ جھکا ناک اور چہرے پہ پانی ڈال رہا تھا۔ وہاں کھڑے ہونا اسے مناسب نہ لگا تو واپس صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، ایسے اچانک چند منٹ گزرے کہ وہ تولی سے گیلا چہرہ خشک کرتا باہر آیا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جواب دیے بنا اس سے ذرا فاصلے پہ صوفے پہ بیٹھا اور تولیہ اس کے ہاتھ پہ ڈال دیا۔ نکسیر کیوں بھوٹی؟ اتنی گرمی تو نہیں ہے، کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ کتنے سوال کرتی ہو؟ وہ جیسے اکتا گیا۔ جتنے بھی کروں مجھے حق ہے اس کا، اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ جہان نے نکاحت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چند لمحے تک یوں ہی دیکھتا رہا، ایسے ہی ابھی وہ انقرہ کے کام کے متعلق بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اردو میں بات کرتے ہیں حیا، وہ جاگ رہی ہے۔ حیا نے چونک کر بہاری کی طرف گردن موڑنی چاہی تو وہ جیسے بگڑ کر بولا، ہاں تم اس کو دیکھنے لگ جاؤ تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ ہم اس سے بات کر رہے ہیں۔ سوری۔ اس کی گردن خفیف سی آدھے راستے سے پلٹ آئی۔ مگر تمہیں کیسے پتا کہ وہ جاگ رہی ہے؟ اس کے پاؤں کا انگوٹھا تناؤ کی پوزیشن میں ہے، پیشانی پہ بڑے بل اور پلکوں کی لرزش۔ مجھے پتا ہے وہ نہیں سو رہی، وہ مجھے دیکھتے ہی سوتی بن گئی تھی۔ اسے ڈر ہے کہ میں اسے ڈانٹوں گا۔ یہ آدمی بھی نا کبھی کسی کو انسانوں کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اچھا اب بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا؟ نکسیر پھوٹنے کی وجہ کوئی عام سی بھی ہو سکتی تھی، مگر اس کا انداز اس بات کا غماز تھا کہ جو کچھ ہے جو وہ چھپانا بھی چاہتا ہے مگر بتانا بھی چاہتا ہے۔ چند لمحے وہ بالکل خاموش رہا۔ مکئی کے دانوں کی خوشبو ہر گزرتے پل باسی ہوتی گئی، پھر سے دھیرے سے کہنا شروع کیا، انقرہ میں میری سرجری ہے، انٹرا کارنیل، کھوپڑی کو کھول کر کی جانے والی سرجری۔ اسے رک کر حیا کے تاثرات دیکھے۔ وہ بنا پلک جھپکے سانس روکے اسے منتظر سی دیکھ رہی تھی۔ جب میں جیل میں تھا تو مجھے ادھر آنکھ کے قریب ایک زخم آیا تھا، یہاں ایک کیل گھس گئی تھی، 1.1 انچ کی کیل۔ یہ سر درد اور کچھ عرصے سے نکسیر پھوٹنے کی تکلیف، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ اس کو نکالنے کے لیے سرجری کروانی ہوگی، نہ کروائی تو یہ مسلسل درد اور اس کے آگے ٹریول کرنے کا خطرہ رہے گا، اور اگر سرجری ناکام ہو گئی تو بینائی جا سکتی ہے مستقل معذوری۔ جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تب میں اسی لیے جرمنی میں تھا، مگر تب میں ہمت نہیں کر سکا۔ اچھا، جہان کی توقع کی برعکس حیا نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ شدید تاثر دیے بغیر وہ بولی، پہلے جرمنی سے کروانے گئے تھے تو اب انقرہ سے کیوں؟ ان دنوں میرا ترکی سے باہر رہنا ضروری تھا، جبکہ ابھی مجھے کچھ دن ادھر لگ جائیں گے، میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھی گئی۔ کل میری سرجری ہے، میں 1 گھنٹے بعد انقرہ کے لیے نکل جاؤں گا۔ اگر سب ٹھیک ہو گیا تو واپس آ جاؤں گا، تب تک میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ ابھی ہماری ڈیل ہوئی ہے کہ میں یہاں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ نہیں، ہماری بات کب ادوکیا کی ہوئی تھی؟ وہ قطعیت سے کہتا منع کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ کچھ سن نہیں رہی تھی۔ تم نے کہا تھا یہاں،
اور یہاں سے مراد میں نے ترکی لیا تھا، ہماری ڈیل ترکی کی ہوئی تھی۔ جب تک تم یہاں یعنی کہ ترکی میں ہو میں ادھر رہ سکتی ہوں۔ تم بتاؤ کون سا ہاسپٹل ہے اور کب جانا ہے؟ وہ اتنے اٹل لہجے میں کہہ رہی تھی کہ وہ زیادہ تردد نہ کر پایا۔ اس کا کیا کرو گی؟ اس نے ذرا تذبذب سے بنا اشارہ کیے بہاری کا پوچھا۔ فکر نہ کرو، اسے ہاسپٹل نہیں لاؤں گی، کچھ بھی کر لوں گی، تم بس مجھے شیڈول سمجھاؤ۔ پھر وہ اس کی کہی ہر بات نوٹ کر دی گئی۔ جب ساری باتیں ختم ہو گئی اور پاپ کارن کی خوشبو ہوا میں رچ بس کر فنا ہو گئی تو وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آشیانہ کے صحن کا رش اب چھٹ چکا تھا۔ تم ایک دفعہ پھر سوچ لو کہ تم میرے ساتھ آنا چاہتی ہو یا نہیں، میں تمہیں اپنی وجہ سے مسئلوں سے دو چار نہیں کروانا چاہتا۔ دروازے پہ پہنچ کر وہ یہ کہنے کے لیے رکا تھا، اب جاؤ اور میرا وقت ضائع مت کرو جہان، مجھے صبح کے لیے پیکنگ بھی کرنی ہے۔ اس کے باہر نکلتے اس نے زور سے دروازہ بند کیا، پھر اسے لاک کیا اور تیزی سے باتھ روم کی طرف آئی۔ دونوں ہاتھ بیسن کے دہانوں پہ رکھے، چہرہ جھکائے، چند گہرے گہرے سانس لے کر اسے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ اتنی دیر سے جہان کے سامنے جتنے ضبط اور مشکل سے اس نے جو آنسو روک رکھے تھے وہ تیزی سے ابل پڑے۔ وہ ایک دم دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ 5 سال سے وہ اس تکلیف میں مبتلا تھا اور اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ وہ کیوں ہر شے ہر دکھ اپنے اندر رکھتا تھا؟ کیوں باقی سب کی طرح غموں کا اشتہار لگا کر ہمدردیاں نہیں سمیٹتا تھا؟ کتنی ہی دفعہ سائمت آئی تایا فرقان، حتیٰ کہ ابا نے بھی اسے جتایا تھا کہ وہ اپنے باپ کے جنازے پہ نہیں آیا۔ وہ آگے سے چپ رہا تھا، ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ تھا۔ کیوں تھا وہ ایسا کہ وہ محبت لینے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا اور پھر بھی اس سے محبت ہو جاتی تھی؟ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو سنک کے دہانے سے لڑک کر جالی دار بھنور تک پھسل رہے تھے۔ وہاں ایک کونے میں خون کا ایک ننھا سا قطرہ ابھی تک لگا ہوا تھا۔ جہان نے سارا سنک صاف کر دیا تھا مگر یہ پھر بھی رہ گیا۔ اس نے انگلی کے پورے پہ وہ قطرہ اٹھایا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا اس ملک کے نوجوانوں کا خون اتنا ارزاں ہے کہ یوں ہی بہتا رہے اور کسی کو فرق بھی نہ پڑے؟ زندگی بھی بعض دفعہ ہماری بساط سے بڑھ کر ہم سے قربانی مانگ لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو وہ صوفہ جہاں کچھ دیر پہلے چاندی کے مجسموں کا بسیرا تھا اب ادھر اس کی چھوٹی بلی بیٹھی پاپ کارن کے پیالے سے ایک ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر معصومیت سے مسکرائی۔ کھاؤ گی؟ ساتھ ہی پیالہ بڑھایا۔ نو تھینکس۔ اس کی بھوک مر گئی تھی اور بھی بہت کچھ سا مر سا گیا تھا۔ وہ اپنا بیگ الماری سے نکالنے لگی۔ عبد الرحمن سے تم پہلے بھی ملی تھی نا اور تم نے مجھے نہیں بتایا؟ کیا اس نے میرے بارے میں کچھ کہا؟ بہارے ہم انقرہ جا رہے ہیں۔ پاپ کارن ٹونگتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ بھوری آنکھوں میں شدید تحیر در آیا۔ کیوں؟ بس ایک کام ہے مجھے، کچھ پیپر ورک کا مسئلہ ہے، 2-4 دن میں واپس آ جائیں گے۔ اس کی تسلی اور سمجھ کے مطابق جواب دیتی وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ بہارے الجھی سے بیٹھی رہ گئی۔ پاپ کارن کا پیالہ اسے بے دلی سے میز پہ رکھ دیا۔ اسے کھانا شاید ان تینوں میں سے کسی کا نصیب نہیں تھا۔ انقرہ اگلا منظر۔ انقرہ اتنا ہی خوبصورت اور صاف ستھرا سا شہر تھا جتنا کہ استنبول، مگر اسے نہ وہ شہر دیکھا گیا نہ ہی کچھ اور۔ آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے خبر نہیں تھی۔ اس کا دل دماغ اور ساری توجہ بس ایک نقطے پہ تھی، آج جہاں کا آپریشن تھا۔ اس نے جہان کے ہاسپٹل سے 2 بلاک چھوڑ کر ایک ہوٹل میں کمرہ لیا تھا۔ بہاری کو البتہ وہ ہاسپٹل کے اندر نہیں لے جا سکتی تھی اور اسے ہوٹل میں تنہا چھوڑنے کو دل نہیں مانا تھا۔ وہ اس بچی کو کس کے پاس چھوڑے؟ اور ہر مسئلے کی طرح اس میں بھی اسے حالے کا خیال آیا۔ حالے میں کیا کروں؟ فون پہ حالے کو تھوڑی بہت جمع تفریق کے ساتھ ساری بات بتا کر وہ اب اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میری نانی انقرہ میں رہتی ہیں، جو تم ایڈریس بتا رہی ہو وہاں سے کافی قریب گھر ہے ان کا، تم صبح بچی کو وہیں چھوڑ دیا کرو، پھر شام میں لے جانا، چاہو تو تم بھی وہیں رہ لو۔ اوہ، حالے کی نانی اسپرنگ بریک میں جب ایکسچینج اسٹوڈنٹس ترکی کی سیر کر گئے تھے تو ان کے ڈورم بلاک سے جو بھی انقرہ گیا حالے کی نانی کے پاس ضرور گیا تھا۔ مگر تم نے واقعی اس کو اغوا تو نہیں کیا نا؟
وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگی. پھر اچانک جیسے اسے یاد آیا وہ ہوٹل گرینڈ والا لڑکا 2 دفعہ آیا تھا. میں نے بتایا کہ تم نہیں ہو مگر وہ بھی مصر تھا. اور 1 منٹ, تم تو ازمیر میں تھی, پھر انقرہ. او ہاں, میں وہ آج ہی ادھر آئی ہوں مگر اسے مت بتانا. اور یہ بات تو ابھی تک اسے جہاں کو بھی نہیں بتائی تھی, شاید اس لیے کہ اس سے بڑے مسائل اس کے سامنے تھے. حالانکہ نانی صبیحہ نور اتنی ہی پرمشفق, ملنسار اور مہمان نواز خاتون تھی حتیٰ کہ ترکی کی عوام جتنی ہو سکتی تھی. اور ایک وہ لوگ تھے اسلام آباد میں اس کی یونیورسٹی میں کتنی ہی غیر ملکی اور بالخصوص ترکی لڑکیاں پڑھنے آئی ہوئی تھیں. مجال ہے جو وہ کبھی کسی کو اپنے شہر گھمانے لے گئی ہو. پتہ نہیں کیوں مگر ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس کے پاس ایسے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا. سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ صبیحہ آنٹی نے بتایا مسز عبداللہ, مہر اور عروہ کل ان کے پاس رہنے آ رہی تھیں. ڈی جے اور اس کی ہوسٹ فیملی. پہلا کھانا پلاؤ اور مسور کی دال کا چوربا. بعض لوگوں کے نام کا بھی کسی کتاب کے سرور کی طرح ہوتا ہے. سنتے ہی یادوں کا ایک بے قرار سمندر ہر سو امڑ آتا ہے. صبیحہ آنٹی کو اپنا مسئلہ سمجھا کر کہ ایک دوست کے لیے اسے ہاسپٹل جانا ہے اور بہارے ادھر نہیں رہ سکتی. اس نے بہارے کو علیحدہ لے جا کر چنے کی ہدایات مزید کی. تم اچھی لڑکی بن کر رہو گی نا؟ بہارے نے اس بات میں سر ہلا دیا. البتہ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی. تم مجھے روز چھوڑ کر چلی جایا کرو گی کیا؟ سب مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے, مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا. اس کا پہلے سے دکھی دل مزید دکھ گیا. ایک دم سے اسے اس پھول سی بچی پہ بے پناہ ترس آیا. پاشا بے کے اعمال نے اس کی فیملی کو کس فٹ بال کی طرح بنا دیا تھا. عائشہ اپنی بہن کے لیے بہت پریشان تھی مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. میں شام میں آ جاؤں گی اور تمہیں ایک فون بھی لا دوں گی, اس سے تم جب چاہے مجھ سے اور عائشہ سے بات کر لینا. ٹھیک ہے, چھوٹی بلی مسکرا دی. اسے یہ گناہ طمانینت کا احساس ہوا. صبیحہ آنٹی کے گھر سے وہ ہاسپٹل آ گئی. یہ ایک پرائیویٹ نیورو سینٹر تھا. وہ ایڈمٹ ہو چکا تھا. اسے لباس بھی تبدیل کر لیا تھا اور بس سرجری کا منتظر تھا. ابھی اسے او ٹی میں لے جانے میں ذرا وقت تھا. سو آپریشن سے قبل وہ آخری دفعہ اسے دیکھنے آئی تھی. وہ خاموش تھا, چہرہ بے تاثر مگر زرد. او ٹی کے لباس میں تو وہ اور بھی زیادہ پشمردہ لگ رہا تھا. کیسے ہو؟ اس کے سامنے کھڑے ہو بس اتنا ہی پوچھ سکی. جہاں نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا. وہ بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھا تھا. ٹھیک ہوں. چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی. تم نے آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 1 منٹ قبل جب میں نے کہا میں ٹھیک ہوں. اس کی باتیں بھی اسی کی طرح ہوتی تھیں, پہیلی در پہیلی. میرا بیگ رکھ لو, اس میں میرا فون بھی ہے. اس نے اپنے چمڑی کا دستی بیگ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر حیا کی طرف بڑھایا جسے حیا نے تھام لیا. اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرا فون کھولنا. ویسے وہ فنگر پرنٹ سے کھلتا ہے مگر تمہارے لیے میں نے تمہاری ڈیٹ آف برتھ متبادل پاسورڈ کے طور پہ لگا دی ہے, پورے 8 ہند سے. اوکے, تم فون بک میں پہلے نمبر کو کال کر کے سب بتا دینا. اس کے ہاتھوں میں پکڑا بیگ ایک دم بہت بھاری ہو گیا. اس کی نوبت نہیں آئے گی, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. جہان نے جواب نہیں دیا. پھر زیادہ مہلت ملی بھی نہیں. وہ اسے لے گیا اور وہ عملیات خانے آپریشن تھیٹر کا ترک نام کے باہر ایک کرسی پہ آ بیٹھی. وہ کہہ رہا تھا اگر مجھے کچھ ہو جائے, اور وہ سوچ رہی تھی اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی. زندگی میں بعض اگر کتنے خوفناک ہوتے ہیں نا, ان کو آدھا سوچ کر بھی دم گھٹنے لگتا ہے. وہ بس جہان کا بیگ گود میں رکھے, اسے کسی واحد سہارے کی طرح مضبوطی سے تھامے کرسی پہ بیٹھے سامنے شیشے کے بند دروازوں کو دیکھے گئی. وہ کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ جب دعا نہیں مانگی جاتی. دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ کر انہی ہاتھوں سے کیے جانے والے گناہ یاد آ جاتے ہیں. تب لگتا ہے کہ معافی ابھی تک نہیں ملی. کیا واقعی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گے اور پھر انہیں بھلا کر سب ٹھیک ہو جائے گا؟ گناہ ایسے نہیں پیچھا چھوڑ دے, ان کے آثار ہمیشہ ان جگہوں پر موجود رہتے ہیں. گناہ تو ساری عمر پیچھا کرتے ہیں. کیا ان سے کوئی رہائی تھی؟ کیا ان کی ملکیت سے کوئی آزادی تھی؟
ایسا کیوں نہ ہو سکا کہ وہ عائشہ گل کی طرح ہوتی، ہمیشہ سے سچی، ہمیشہ سے باحیا اور نیک۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر انہیں گرا دیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مانگے، یہ گرا کہاں لگی تھی، دعا کب روٹھی تھی؟ شاید ڈی جے کے وقت۔ ہاں، تب بھی وہ ایسے ہی ایک اسپتال کے عملیات خانے کے باہر بیٹھی تھی۔ وہ گرا اب کیسے کھلے گی؟ فون کی گھنٹی بجی تو وہ ذرا چونکی، پھر موبائل دیکھا، ابا کالنگ۔ السلام علیکم ابا۔ اسے فون کان سے لگایا تو اپنی آواز بے حد پست اور بھاری لگی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے اور کدھر ہو؟ پھر وہ رسمی علیک سلیک حال احوال اور تمہید کے بعد پوچھنے لگے، تم واپس کب آ رہی ہو؟ فون کان سے لگایا، اسے زور سے آنکھیں بند کر کے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے، پھر آنکھیں کھولی۔ سامنے کا منظر ڈبڈبا گیا تھا۔ ابا مجھے ایک ہفتہ مزید لگ جائے گا۔ حیا، ابا کو جیسے اکتاہٹ ہوئی، اتنے دن ہو چکے ہیں کہ ابھی تک تمہارا ٹور ختم نہیں ہوا؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ لندن جانے کے بجائے ترکی میں جتنا چاہے وقت گزار لوں۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر تمہاری اماں روہیل کا ولیمہ کرنا چاہتی ہیں، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہاں، جہان کا کیا پروگرام ہے، کیا وہ تمہیں ملا؟ حیا نے ایک نظر آپریشن ایریا کے بند شیشے کے دروازوں کو دیکھا۔ جی، وہ یہی ہے، وہ بھی ساتھ ہی آئے گا۔ اس کی آواز میں خود بھی اتنی بے یقینی تھی کہ ابا نے جیسے دوسری طرف استہزائیت سر جھٹک دیا۔ مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں ملا ہوگا، خیر اس کو چھوڑو، تم جلد آنے کی کوشش کرو۔ وہ کتنے پر یقین تھے کہ جہان ان کی بیٹی سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ تھے تو صحیح ان دونوں کی منگنی پہ، مگر نہیں، لوگ اپنی آنکھوں کے بجائے اپنے کانوں پہ یقین کرنے کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ ابا میں جلد نہیں آ سکتی، ایک دوست ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کی انٹرا کارڈیل سرجری ہے، میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتی ابا۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے لڑک کر نقاب کے اندر جذب ہونے لگے تھے۔ ابا چند لمحے کو بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کا یہاں کوئی نہیں ہے ابا، اس کی ماں، رشتہ دار، فیملی، یہاں اس کا کوئی نہیں ہے ابا، میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اسے ان 5 ماہ میں استنبول میں میرا بہت خیال رکھا ہے، ہر موقع پہ اس سے میرا ساتھ دیا ہے۔ اب کیا میں اسے آپریشن تھیٹر میں ہی چھوڑ کر آ جاؤں؟ او آئی سی، وہ ذرا دھیمے پڑے۔ کیا وہ لڑکی حال نور، کیا اس کا آپریشن ہے؟ وہ ذرا چونکی، اب حالے کو کیسے؟ ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے بھیگی آنکھیں صاف کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب تم کچن میں کھڑی ہو کر نور بانو کو ترکی نامہ سنا رہی ہوتی تھی تو سارا گھر برداشت سے سننے کے علاوہ اور کیا کر رہا ہوتا تھا؟ او اچھا، حالے کا نام تو وہ بہت لیتی تھی، ابا اس سے واقف تھے، پھر بھی اسے تردید یا تصدیق نہیں کی۔ جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی اور سچ کہنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ ابا جب تک وہ سٹیبل نہ ہو جائے میں ادھر ہی رہوں گی، روہیل کو اتنی جلدی ہے تو کر لے میرے بغیر اپنا ولیمہ۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر جیسے ہی وہ ٹھیک ہو تم واپس آ جانا۔ چند مزید نصیحتیں کر کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ حیا چند لمحے فون کو دیکھتی رہی، پھر پھپھو کا نمبر ملایا۔ ہیلو، پھپھو نے تیسری بیل پہ فون اٹھا لیا تھا۔ اسے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی، حلق میں کچھ پھنس سا گیا تھا، آنسو بار بار ابل رہے تھے۔ ہیلو حیا، پھپھو اس کا نمبر پہچاننے کے باعث اسے پکار رہی تھی مگر اس کے سارے الفاظ مر گئے تھے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے، کیسا ہے، وہ اس کے لیے دعا کریں، مگر کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ ہیلو، اس نے کال کاٹ دیا اور پھر فون بند کر دیا۔ جہان نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا اور وہ اس کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ عجیب بے بسی تھی، سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اسے ذہن پہ زور دینے کی صحیح کی کہ جب کس کا آپریشن ہو تو کیا پڑھنا چاہیے۔ سائمہ دائی کہتی تھے کہ پہلے کلمے کو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا چاہیے، 1.25 لاکھ۔
جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کزن کا انٹری ٹیسٹ یا ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا، تائی کے لاؤنج میں وہی ایک ماحول سج جاتا، چاندنیاں بچھا کر کھجور کی گٹنیوں کے ڈھیر لگائے جاتے۔ اب 1.25 دفعہ یہ پڑھنا ہے، پھر ساری کزنس کو زبردستی بٹھا دیا جاتا۔ ثنا تو پڑھتی 1 دفعہ اور گٹلیاں 3 گرایا کرتی تھی، پھر بھی وہ مرحلہ ختم نہ ہوتا۔ ان کزن نے تو آپس میں مذاق بھی بنا لیا تھا کہ جب پڑھی ہوئی گٹلیوں کو الگ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو ارم کہتی، یہ ہیں بھئی پڑھی ہوئی گٹھلیاں اور یہ ہیں ان پڑھ گٹھلیاں۔ تب تک وہ لوگ اس بابرکت کلام سے بیزار نہ ہو چکے ہوتے جب تک سوالات ختم نہ ہوتا۔ تب کی بات بھلے اور تھی، مگر اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو گن گن کر کیوں یاد کرتے ہیں، اور اگر جو اس نے بھی گن گن کر دینا شروع کر دیا، پتہ نہیں ہم اپنی خود ساختہ گنتی سے ذکر کو منتر کیوں بنا دیتے ہیں۔ ہسپتال کا وہ کوریڈور اب سرد پڑتا جا رہا تھا، جولائی کی شام بھی بہت ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سوچنا چاہا کہ وہ ذکر میں کیا پڑھے، بغیر حساب رکھے، بغیر گنے، توجہ اور یکسوئی سے کیا مانگے، مگر وہ گرا کھلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ڈی جے کے بعد اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی اور پردے کے بعد شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر ابھی وہ شکوہ کرنا چاہتی تھی جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس نے کرسی کے پشت پہ دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ بس یہی شکوہ تھا جس پہ لب مہر بند نہیں رہے تھے۔ میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں۔ دھات کی کرسی جیسے مقناطیس بن گئی تھی اور چاندی کے مجسمے کا قطرہ قطرہ اپنے اندر جذب کر رہی تھی، یعنی آنسو کا قطرہ۔ میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ کرسی نے اس کی ساری چاندنی نچوڑ لی تھی، لوہے کا ایک خول باقی رہ گیا تھا جسے مقناطیسی نشست نے خود سے جوڑ لیا تھا۔ میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے قدموں میں جیسے بیڑیاں ڈل گئی تھیں، وہ چاہ کر بھی نہ حرکت کر سکتی تھی نہ ہی سانس لے سکتی تھی۔ ہر طرف جیسے اندھیرا تھا، اسے ایک شخص کو کھو دینے کا صرف احساس بھی اس تاریک سرنگ کی طرح تھا جس کا کوئی اختتام نہ تھا۔ اس کی ساری چاندنی اس اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ 5-5.5 گھنٹے گزرے تھے اور تبھی شیشے کا وہ دروازہ کھولا۔ اسے سرجن ڈاکٹر کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ اس کے لوہے کے خول کو کرسی کے مقناطیس سے یوں چپکا رکھا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اٹھ نہ سکی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ سرجری کافی پیچیدہ تھی، مگر کیل بہت اندر تک نہیں گیا تھا، ہم نے اسے نکال لیا ہے۔ ڈاکٹر اس کو بتانے لگے تھے۔ اس کی کھوپڑی کا جو حصہ ڈیمیج ہوا تھا اسے ٹائٹینیم میش کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا ہے، اور وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اسے بے قراری سے ان کی بات کاٹی۔ وہ بھی پتہ نہیں کون سی زبان بولے جا رہے تھے، اسے تو کوئی اور زبان ہی اس وقت سننی تھی۔ ہاں آف کورس وہ ٹھیک ہے، سرجری کامیاب رہی ہے۔ جیسے ہی اینستھیزیا اترے گا اور وہ سٹیبل ہو جائے گا تو آپ اس سے مل سکیں گی۔ زندگی میں بعض خبریں انسان کو کیسی ملتی ہیں؟ شاید جیسے اوپر سے بہتی کوئی آبشار ہو جس کا دھارا اسے بھگو دے، یا پھر جیسے آسمان سے سونے کے پتنگے گر رہے ہوں، یہ جیسے لہلہاتے سبز زار کے ساتھ کسی چشمے کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھنا ہو۔ مرہم، ٹھنڈ، شکریہ۔ مرہم، ٹھنڈ، سکون۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اس کی آنکھوں اور آواز دونوں بھیگ گئیں۔ نقاب کے اوپر سے اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ابلتے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لوگ سکون پہ نڈھال سے ہو کر بیٹھ جایا کرتے ہیں، مگر وہ اس کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مقناطیس غائب ہو گیا تھا اور چاندی کا مجسمہ پھر سے چمکنے لگا تھا۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ زندگی میں کسی کو اس کے منہ پہ اتنے دل سے اس نے شاید پہلی دفعہ دعا دی تھی۔ وہ ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دے کر آگے بڑھ گئے۔ جس شیشے کے دروازے سے وہ آئے تھے اس کے پار عملے کے 2 افراد ایک اسٹریچر دھکیلتے جا رہے تھے۔ وہ دوڑ کر اس دروازے تک آئی اور چہرہ شیشے کے دروازے کے قریب لے جا کر دیکھا۔ وہ جہان ہی تھا۔ لیٹے ہوئے اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی تھی، یوں کہ چہرہ حیا کے سامنے تھا۔ بند آنکھیں، نیچے گہرے ہلکے سر پٹیوں میں جکڑا، ایک پٹی آنکھ کے قریب سے گزرتی تھی۔
بے ہوش بے خبر اسٹریچر آگے بڑھ گیا. وہ بس اسے دیکھتے رہ گئی. دونوں کے درمیان اس دفعہ بھی شیشے کی دیوار تھی، ایسی ہی جیسی بہت پہلے کے درمیان رہی تھی. تب وہ دھندلی تھی، آر پار کا منظر مبہم تھا، لیکن اب وہ صاف تھی. تب واضح تھا، مگر دیوار تو دیوار ہوتی ہے، اور ہاتھ زخمی کیے بغیر اس دیوار کو ہٹانا ممکن بھی تو نہ تھا. بہت تھکی تھکی سے وہ واپس کرسی پہ آ کر بیٹھ گئی. اس نے ٹھیک سے دعا بھی نہیں کی تھی، مگر اب وہ ٹھیک سے شکر تو کر سکتی تھی نا. اگلا منظر سلطنتی ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ پہ. شام کا نیلگوں سرمئی پن چھا رہا تھا. اس کے پرائیویٹ روم تک آنے سے قبل وہ اپنے ہوٹل کے قریب ایک فلاورسٹ سے سفید گلابوں کا ایک بڑا سا بوکے لے آئی تھی، اور اب اس کے کمرے میں کھڑی ایک کارنر ٹیبل پہ رکھے گلدان میں وہ پھول سیٹ کر رہی تھی. سفید گلاب جب کانچ کے گلدان میں جلوہ گر ہو چکے تو اسے چہرہ ان کے قریب کر کے آنکھیں موندے سانس اندر کو اتاری. تازہ دل فریب مہک ساری وجود میں اندر تک گھل گئی. پھر سے پلٹ کر دیکھا، وہ سو نہیں رہا تھا، بس گردن سے ذرا نیچے تک شیڈ ڈالے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا. سر ویسے ہی پٹی میں جکڑا تھا اور اوپر سفید جالی دار سی ٹوپی تھی. کہ تمہیں کچھ چاہیے؟ کہنے کے ساتھ حیا نے گلدستے سے ایک ادھ کھلی کلی علیحدہ کی. وہ بند آنکھوں سے زیر لب بڑبڑایا. اوکے. وہ کلی ہاتھ میں لیے اس لمبے سے کاؤچ پہ آٹی کی جو بیٹھ کے پائنتے کے قریب ہی دیوار کے ساتھ لگا تھا. اب آیا اس نے نہیں اتارا تھا، بس نقاب نیچے کر لیا تھا. ڈاکٹرز کہہ رہے تھے تم بہت جلدی ریکور کر لو گے. چند لمحے گزرے تو اس نے گلاب کی ٹہنی کو انگلیوں سے گھماتے ہوئے بات کرنے کی ایک اور صحیح کی. پتہ ہے مجھے. اس نے آنکھیں نہیں کھولی، البتہ ماتھے پہ ایک اکتاہٹ بھری شکن کے ساتھ جواب دیا. وہ پرواہ کیے بغیر ہاتھ میں پکڑے سفید گلاب کو اسی طرح گھمائی گئی. بہت کچھ یاد آ رہا تھا. تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی دفعہ استنبول میں ملے تھے تب تم نے پوچھا تھا کہ کون حیا؟ ذرا سا مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جہان کو دیکھا کہ جس نے اس بات پہ آنکھیں کھول کر ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈالی تھی، جیسے کہ تم جانتے ہی نہیں تھے کہ کون ہے حیا. تو تم نے آگے سے کیا کہا؟ پھوپھو کی بھتیجی، یعنی پھوپھو سے ملنے آئی ہو؟ ہاں تو انہی سے ہی ملنے آئی تھی نا. اس ان باتوں کو دہرانے میں مزہ آنے لگا تھا. بالکل بالکل، جیسے ابھی تو تم کپادوکیا دیکھنے آئی ہو نا. سو تو ہے. اسے ذرا سے شانے اچکائے. اور کوئی تھا جو تایا کے گھر جوتے اتار کر داخل ہو رہا تھا؟ اور ایپل ڈے کے علاوہ تو اسے کسی چائے سے واقفیت نہ تھی. جہان نے آنکھیں واپس بند کر لیں. کاؤچ کے اس طرف شیشے کا ایک دروازہ تھا جو باہر کھلتا تھا. اس کے پار انقرہ کا موسم جیسے بہت کھلا کھلا لگ رہا تھا، یوں جیسے اس دفعہ بہار جولائی میں اتری ہو. اور میرا چولہا ٹھیک کرتے وقت تم میرے الفاظ لوٹا رہے تھے، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ کوئی میری میلز بھی پڑھتا ہے. دیکھو اگر تم یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ کرنا چاہتی ہو تو میں نہیں ہوں گا، سو بولتی رہو. اور کوئی کہتا تھا کہ میں بہت غریب آدمی ہوں. اسے اثر لیے بنا اپنا مشغلہ جاری رکھا. سو تو ہوں. اور جب تمہارے ڈرائیور نے جہان سکندر کا نام لیا تو کیا میں اس کے ساتھ نہ آتی؟ وہ پھول کو ٹہنی سے پکڑا اس کی کلی کو اپنی ٹھوڑی پہ کر رہی تھی. اسے صرف نام لیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اسے جہان سکندر نے بھیجا ہے. تمہیں پوچھنا چاہیے تھا. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تم تایا فرقان سے اتنا ڈرتے ہو. موسم کی شادابی اس کے چہرے پہ بھی نظر آ رہی تھی. مسکراہٹ دبائے وہ ساری باتیں دہرانا بہت اچھا لگ رہا تھا. میں کسی سے نہیں ڈرتا. ویسے پھوپھو کہتی ہیں کہ جہان کی مت سنا کرو، وہ تو خواہ کہتا رہتا ہے. ممی کی مت سنا کرو، وہ یوں ہی بھولتی رہتی ہیں. وہ ایک دم چونکی، پھر بے اختیار ہنس دی. جہان نے آنکھیں کھول کر گردن ذرا اٹھا کر اسے تعجب سے دیکھا. ہنسی کیوں؟ کچھ نہیں. حیا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا. اور یاد ہے کس طرح تم نے اور عائشہ نے ظاہر کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو نہیں جانتے؟ گلاب کی پتیوں کو اپنے رخسار اور ٹھوڑی پہ محسوس کرتے ہوئے اس وقت کا حوالہ دیا جب عائشہ اور وہ جہان کے لیے بندرگاہ تک آئی تھیں. غلط. ہم نے کچھ ظاہر نہیں کیا تھا.
اگر تم پوچھتی تو ہم بتا دیتے. وہ بتا دیتی مگر تم میرا ایک کام کرو گی. اسے بات کاٹ کر بہت سنجیدگی سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا. ہاں کہو. وہ بہت توجہ سے سنتی کاؤچ پہ ذرا آگے کو ہوئی. پہلے ایک دفعہ جہان نے اسے چائے بنوائی تھی وگرنہ وہ کوئی کام نہیں کہتا تھا. ایسا کرو مجھے فارمیسی سے تھوڑی سی کاٹن لا دو. شور منہ سادی سے اٹھی. اس کا کام کرنے کی خوشی بہت قیمتی تھی. دروازے تک پہنچ کر وہ کسی خیال کے تحت رکی اور پلٹ کر جہان کو دیکھا جو ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا. ویٹ, کس لیے چاہیے کاٹن؟ کان میں ڈالنی ہے. وہ جو پرجوش تھی باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی. پہلے آنکھوں میں حیرت ابھری, پھر اچنبا, اور پھر سمجھ آنے پہ ڈھیر ساری خفگی. لب خود بخود بھیج کر پیر پٹکتی واپس کاؤچ پہ آ کر بیٹھی. پھر بازو سینے پہ لپیٹے ٹیک لگائے خاموش مگر ناراض نگاہوں سے اسے دیکھے گئی. بہت شکریہ. اسے گردن سیدھی کر کے آنکھیں پھر سے موند لی. یہ آدمی بھی نا ذرا 2-4 دن مہذب بنا رہے تو شاید بیمار پڑ جائے, اس لیے اپنے اصلی روپ میں بہت جلد واپس آ جاتا تھا. وہ اسی طرح خفا خفا سے بیٹھی اسے دیکھتی رہی. اگلا منظر پھر اگلے ایپیسوڈ میں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.